اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ عرب کی بیابان وادیوں، لکو دک بے آب و گیا صحراؤں کو عبور کرتا 2 افراد اور ایک نومولود بچے پر مشتمل مختصر سا قافلہ کالے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے ٹیلے کے قریب پہنچا جہاں ویرانے میں ایک بوڑھا صحرائی درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ اللہ کے عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس درخت کے مختصر سے سائے کو غنیمت جانا اور اپنی فرما بردار نیک چہیتی اہلیہ کو معصوم لخت جگر سمیت اس درخت کے سائے میں بٹھا دیا، زادِ راہ قریب رکھا اور خاموشی سے واپس جانے لگے۔ جانثار اہلیہ حیران و پریشان ہو کر شوہر کی جانب لپکی اور گویا ہوئی، اے ابراہیم، اس ویرانے میں ہمیں چھوڑ کر جہاں زندگی کا نام و نشان تک نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام شوہر کے دامن کو پکڑ کر بار بار التجائی انداز میں سوال کرتی رہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جانتی تھیں کہ پیغمبروں کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اس لیے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ حکم الہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اور پرعزم لہجے میں کہا، تو پھر مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور پھر ارض و سما نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی برگزیدہ بندی اور اس کے معصوم گوشہ جگر کے لیے نہ صرف زمزم کے چشمے کو جاری فرمایا، بلکہ اس سنسان ویرانے میں دنیا کا سب سے عظیم اور مقدس شہر مکہ آباد کر کے ان کی اس قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنا دیا۔ 13 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ ننھا کمزور اسماعیل مکے کی پاکیزہ فضاؤں، زمزم کے مقدس پانی اور صبر و شکر کی پیکر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتا ہوا ایک خوبصورت کڑیل نوجوان کے روپ میں اپنے 100 سالہ بوڑھے باپ کا سہارا بننے کے لیے تیار تھا کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو بڑے مضطرب اور پریشان تھے۔ دل کو تسلی دی کہ شاید یہ کوئی شیطانی وسوسہ ہو۔ دوسری رات پھر وہی خواب، وہی قربانی کا منظر۔ بیدار ہوئے تو اس اضطرابی کیفیت میں مزید اضافہ ہو گیا، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں یہ حکم الہی تو نہیں۔ تیسری رات جب پھر وہی قربانی کا منظر دیکھا تو یقین کامل ہو گیا کہ یہ حکم الہی ہے، اور ویسے بھی نبیوں کے خواب سچے اور پیغام خداوندی ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خواب کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ اللہ نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اطاعت شعار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں فرمایا، ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ سورۃ الصفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندگی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یوں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اس اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر منع کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ اس نے جب صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو پریشان ہو گیا
اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی طرح کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھسا۔ لیکن ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری اور وہ پھر زمین میں دھس گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حاجیوں کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوچی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور بولا، اے اسماعیل علیہ السلام کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لختے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ عورت کے روپ میں شیطان نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اللہ کی بندی، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منع لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس پر شیطان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ سب وہ اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرمانبرداری کی پے کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر تو 100 اسماعیل قربان ہیں۔ شیطان نامراد ہو کر واپس منع کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منع کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برستا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منع کی فضاؤں میں موجود عبادات و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا حضور، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، تاکہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے جذبے کا امر الہہ پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کی بات پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دی۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ کریم کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح پڑا تھا، جبکہ اسماعیل ذبی اللہ علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الصفات۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبی اللہ علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق سب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے کو ایک عظیم قربانی بنایا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قرب الہہ کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ قربانی کا مقصد محض جانوروں کا ذبح، ان کا خون بہانا اور گوشت تقسیم کرنا یا نمود و نمائش نہیں،
بلکہ یہ روح کی پاکیزگی، دلوں میں ایمان کی تازگی اور تجدید عہد کا نام ہے کہ ہمارا ہر عمل بشمول جینا مرنا حتیٰ کہ پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف ہے، اور یہی در حقیقت ایمان کا تقاضا، بندگی کی حقیقی علامت اور سنت ابراہیمی کی پیروی کا مقصد و منشا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ اس آیت میں اللہ کریم نے بڑے واضح طور پر فرما دیا کہ تقوی اور پرہیزگاری ہی قربانی کی حقیقی روح ہے۔ قربانی کے معنی اور مفہوم۔ قربانی عربی زبان کا لفظ ہے جو قرب سے مشتق ہے اور جس کے معنی نزدیک یا قریب ہونے کے ہیں۔ قربانی سے مراد اللہ کے قرب کا حصول ہے، خواہ وہ ذبح سے ہو یا صدقہ و خیرات سے، جبکہ عام طور پر قربانی کا لفظ جانور کے ذبح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ تاریخ انسانی میں قربانی کا تصور ہمیشہ سے رہا ہے اور کم و بیش تمام مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل نے کی، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں اس طرح ہے، اور جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے اللہ کی رضا کی خاطر خوبصورت دمبے کی قربانی پیش کی، جبکہ قابیل نے بے دلی کے ساتھ ناکارہ غلے کا ڈھیر پیش کیا۔ حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا ڈالا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہی علامت تھی۔ اللہ نے ہر امت پر قربانی مقرر فرمائی اور اس پر عمل پیرا رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سورہ حج میں ارشاد باری ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں جو پائے جانوروں پر جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ قربانی کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یوم الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن کو عید کا حکم دیا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب و اجر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو یعنی دمبا ہو جس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النہر یعنی 10ویں ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی اللہ کے نزدیک مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، لہٰذا قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی مال پیارا نہیں۔ سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ اس کے لیے آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گا۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر صاحب نصاب، عاقل، بالغ، آزاد اور مقیم مسلمان مرد اور عورت پر جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ کس جانور کی قربانی جائز ہے؟ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں، جن میں اونٹ، اونٹنی، گائے، بھینس، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، مینڈھا شامل ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت، قیمتی اور کھانے میں لذیذ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو، ایسا کانا جانور جس کا کاناپن ظاہر ہو، ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو، ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ، کان خوب اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کا کان چرا ہو، کٹا ہوا یا سوراخ والا ہو، یا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحج کی صبح سے 12 ذی الحج کی شام تک قربانی کرنا جائز ہے۔ تاہم قربانی کرنے کا سب سے افضل دن 10 ذی الحج یعنی عید کا پہلا دن ہے، پھر دوسرا اور تیسرا دن۔ نمود و نمائش۔ دراصل قربانی کا عمل اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس افضل عمل کو بھی نمود و نمائش کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ قیمتی جانور کو ذاتی نمود و نمائش کے لیے خرید کر گھروں کے سامنے نمائش لگانا اور علاقے میں جلوس کی شکل میں گشت کروانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ عمل غرور و تکبر کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ اللہ کو عاجزی و انکساری پسند ہے۔ اس طرح قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک غریب غربا کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور تیسرا اپنے اہل خانہ کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت ابراہیمی کی حقیقی روح یعنی ایثار و قربانی، صبر و شکر، قناعت و اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔